ایران کے اوپر امریکی اور اسرائیلی حملہ جو ہے ایک ایسی سٹیج پر آ گیا ہے جس سے امریکہ کی ڈیڈ لائن بھی قریب آ رہی ہے، لیکن ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس سے ایک نئی خوف کی لہر بھی ہے پوری دنیا میں۔ جو انہوں نے تازہ ترین اپنی سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج رات ایران کے اوپر ایک ایسا حملہ ہو سکتا ہے جس سے ایک تہذیب مکمل طور پر مٹ جائے گی اور اس کو دوبارہ زندہ بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ انڈائریکٹ اگر اس کا ترجمہ کریں اس کو، تو لگتا یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر حملے کی دھمکی دے رہے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر اسی کے اوپر قیاس رائی ہو رہی ہے۔ تہذیب کو مٹانا، جس طریقے سے ہیروشیما اور ناگاساکی دنیا کی تاریخ میں ایک ہی موقع ہے جس میں نیوکلیئر استعمال ہوا، اور وہ امریکہ نے کیا تھا جاپان کے اوپر، اور اگر وہی طریقہ وہ دوبارہ استعمال کرتا ہے تو دنیا کا کیا بنے گا؟ یہ شاید امریکہ کو اس پہ آنکھیں اپنی بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا انجام کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا، نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ اس کے پورے اثرات جو یورپ اور امریکہ پہ مرتب ہوں گے اس سے وہ انہیں اپنی آنکھیں نہیں چرانی چاہیے۔ ابھی تو ہم تیل کی قیمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آبنائے ہرمز بند ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ $115 کے اوپر WTI اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے پر بیرل، اور جو یورپین مارکیٹ کے اوپر ہے وہ بھی اس سے زیادہ قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ ڈیڈ لائن گزرتی ہے، تناؤ اور بڑھتا ہے، جس کے اب خدشات بڑھ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے خار کے اوپر حملہ کیا۔ جواب میں ایران نے جا کے سعودی ایک پیٹرو کیمیکل فیسلٹی ہے اس کے اوپر اٹیک کر دیا، جو ٹوٹلی اننیسیسری تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی کشیدگی کی صورتحال ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ پھیل سکتی ہے اگر کچھ ایسے لوگ جن کا دماغ صحیح سوچتا ہے اور صحیح فیصلہ کی قوت رکھتا ہے وہ اس طرف فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک اور بھی بڑا چیلنج ہے اور وہ بہت سیریس چیلنج ہے، اور ایران کو اس کے اوپر بار بار باور کروایا گیا۔ فیلڈ مارشل صاحب نے بھی اپنے فون کے اوپر ان کو باور کرایا، ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی فون کر کے ایرانی قیادت کو اس کے اوپر باور کرایا، لیکن ایران کے اندر ایک طرف ان کی سویلین سیٹ اپ ہے جس میں ان کے صدر صاحب ہیں، فارن منسٹر ہیں، اور ساتھ ان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں جو پاکستان سے انگیج کر رہے ہیں۔ ان کو باور کروایا کہ یہ صورتحال اگر آپ سعودی عرب پہ اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے چیلنجنگ سچویشن پیدا کر دے گی، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دو طرفہ ڈیفنس پیکٹ میں ہے جس میں اٹیک اگینسٹ ون اٹیک اگینسٹ آل والی سچویشن ہے، اور ہم نے وہ معاہدہ سائن کیا ہوا ہے اور ہم نے طے کیا ہوا ہے، اور معاہدہ نہ بھی ہوتا تو پاکستانی پوری قوم اس مسئلے کے اوپر، پوری مسلم امہ میں بھی ایسا ہی احساس ہے، لیکن پاکستانی قوم اس معاملے کے اوپر کافی جذباتی بھی ہے کہ حرمین شریفین کی جو حفاظت ہے یہ ہمارا فرض ہے، اور اب تو ہم فارمل ایگریمنٹ میں بھی ہیں اور پوری پاکستانی قوم کی اس کو سپورٹ ہے۔ اگر آپ سعودی عرب کے اوپر حملہ کریں گے تو ایک ایسی کشیدگی کو آپ ہوا دے رہے ہیں جہاں ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس تنازع کو سمیٹنے کے لیے، تو ہمیں بھی کہیں سائیڈ نہ لینی پڑ جائے۔ پاکستان اس چیز کو گریز کر رہا ہے، تو پاکستان سے آج دو بیانات آئے جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ایران کے سعودی عرب کے حملے کے بعد، جس کو ایران اوائڈ کر سکتا تھا، لیکن وہ جو ایرانی ریولیوشنری گارڈز ہیں وہ شاید اس مسئلے کے اوپر سوچتے ہیں کہ جہاں ان کو ہٹ کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس بات سے سوچے بغیر کہ پورے ریجنل سناریوں میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ سنجیدگی سے ایرانی قیادت کو اس کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے۔ کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اور کور کمانڈرز کے اجلاس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو پیٹرو کیمیکل فیسلٹی سعودی عرب کی ہے اس کے اوپر حملوں کی پاکستان مذمت کرتا ہے، کور کمانڈرز مذمت کر رہے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے اس کے اوپر تشویش کا بھی اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹلی غیر ضروری ہے۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اشتعال انگیزی کے باوجود تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت کا سعودی عرب کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، اور پرائم منسٹر نے MBS سے کال بھی کیا اور اس کے اندر بھی سیم سٹیٹمنٹ کو دہرایا گیا۔ پاکستان کی طرف سے سول اور ملٹری لیڈرشپ دونوں نے اس بات کو بیسیکلی انڈورس کر دیا ہے کہ اگر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں پر سعودی عرب کے ساتھ وہ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اس کے تحت پاکستان کو سعودی عرب کی حفاظت کی خاطر، حرمین شریفین کے تحفظ کی خاطر اگر کوئی ایکشن لینا پڑتا ہے تو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو یہ ڈیفینٹ لائن سعودی عرب نے، پاکستان نے ایرانین قیادت کو بار بار سمجھائی بھی ہے۔ اور پہلا دن جب حملے شروع ہوئے تھے ارامکو کی ایک فیسلٹی ہٹ ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی پہلے فیلڈ مارشل نے کال کی، پھر ڈار صاحب نے کال کی، اور پوری تفصیل بھی انہوں نے بتائی۔ تو یہ دو اس وقت چیلنج ہیں، ایک تو آج رات کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کیا کریں گے، دوسرا اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی ایک فیصلے کی گھڑی ہے، پاکستان کو اس کے اوپر کیا کرنا ہے۔ سر پہلے تو جو ٹرمپ صاحب کا بیان ہے کہ آج رات پوری ایک تہذیب کو مٹا دیں گے، آپ اس کی انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں؟ صدر ٹرمپ جو ہے بہت انتہا پسندانہ بیانات دے رہے ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں بڑی ایکسپلیٹو لینگویج بھی استعمال کیا ہے، لیکن اب جو ہے وہ جو ان کی فریزیولوجی اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایبسلیوٹ ڈیمولیشن،
تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ایک طرف تو یہ کوئرسو ڈپلومیسی ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جب دو ممالک متحارب ہوں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، تو یہ زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ دوسرا ملک جو ہے اس سے خوفزدہ ہو کر جو ہے ان کی غیر مشروط طور پر ان کی بات مان لے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جنگی تیاری بھی پوری کی ہوئی ہے، وہ ایک زمینی آپریشن کے لیے بھی تیاری کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے فضائی حملوں سے واقعی جو ایران کا کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اور اس کے بعد ان کے پل تباہ کر سکتے ہیں۔ پیٹرو کیمیکل فیسلٹیز کے اوپر پہلے ہی حملے ہوئے ہیں اور بہت وسیع پیمانے پہ ہوئے ہیں، ان کی جو ہے جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے، جامعات، میڈیکل ریسرچ انسٹیٹیوشن سارے کے سارے حملے کی زد میں آئے ہیں۔ یہ سب پہلے سے ہو رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ سول انفراسٹرکچر کے اوپر وہ حملے نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب جو حملے ہوں گے اس میں بالکل اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ ادھر ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ خلیجی ریاستوں میں جہاں جہاں بھی امریکہ کی انٹرسٹ موجود ہیں، جہاں بھی ان کی شراکت داری ہے یا بیسز ہیں، ان کے اوپر قیامت ڈھائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ نقصان جو ہے ایران کا ہے اور خلیجی ریاستوں کا ہے، مسلمان ریاستوں کا ہے، اور یہاں بہت تباہی بچ سکتی ہے۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی، مخلصانہ کوشش کی، آخری وقت تک کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے۔ اچھا، ایران نے ابھی تک جو ہے وہ اس سفارتی عمل سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ انہوں نے جو ہے پاکستان کے ذریعے جو ہے 10 نکاتی ایک فارمولا دیا ہے، جس میں بالخصوص ایسی جو ہے ان کی شرائط جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آبنہ ہرموز میں ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے اور اس قسم کے دوسرے جو ہے اور ان کے اوپر معاشی پابندیاں ہٹائی جائے۔ یہ تو کچھ ایسا منظرنامہ بن رہا تھا کہ دونوں ممالک میں کوئی درمیانی راستہ تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جو سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے لیکن ایران نے، اس سے اسی عرصے میں جب یہ لگتا تھا کہ بات چیت آگے چل پڑے گی، تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی آج اس کے اوپر بیان دیا ہے کہ اسی موقع کے اوپر اسرائیل نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا، جس میں اس کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی شہید کیا گیا، ان کے کچھ اور بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، تو اس سے صورتحال خراب ہو گئی ہے گزشتہ رات سے۔ اب خطرہ بڑھ گیا ہے، خدشہ اس بات کا بڑھ گیا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ آپ سے جو سوال تھا میں دہراؤں گا کہ یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پوری تہذیب مٹا دی جائے گی، یہ صرف دباؤ بڑھانے کا سٹیٹمنٹ ہے یا ایکچولی کچھ ایسا وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی خطرناک ہتھیار استعمال کریں؟ خطرناک ہتھیار اگر استعمال ہوگا تو لگتا نہیں ہے کہ وہ امریکہ استعمال کرے گا۔ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل استعمال کرے۔ اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز موجود ہیں، اور گزشتہ برس جو ہے صدر ٹرمپ نے کم از کم یا ان کی کابینہ نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے حملہ اس لیے کیا فردو، اصفہان اور نتنز کی نیوکلیر انسٹالیشنز کے اوپر کیونکہ اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر آپ حملہ نہیں کریں گے تو ہم جوہری ہتھیار استعمال کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس کو رکوانے کے لیے، جوہری جنگ کو رکوانے کے لیے انہوں نے جو تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا۔ جو اسرائیل ہے وہ اس قسم کے انہوں نے جو ہے بشر جو ہے جو ان کا سویلین نیوکلیر پاور پلانٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا۔ امریکہ جو ہے وہ اصفہان کے اوپر حملے کر رہا تھا، اصفہان میں جس کے بارے میں ان کو شک و شبہ ہے کہ وہاں جو انرچ یورینیم ہے وہ دبا ہوا ہے، ملبے کے نیچے دبا ہوا ہے، جو گزشتہ برس امریکہ نے حملے کیے تھے اس کے نتیجے میں۔ تو امریکہ خود تو یہ میرا خیال ہے کہ وہاں گڈ سینس اور پریویل، اور اس کے بعد وہ جو ہے نیوکلیئر ہتھیار نہیں استعمال کریں گے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے کہ اب تک صرف ایک ملک نے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کیے ہیں اور وہ امریکہ ہے، اور صدر ٹرومن نے استعمال کیے تھے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پہ یعنی 1945 میں، اور کسی ملک نے آج تک جوہری ہتھیار استعمال نہیں کیے۔ لہٰذا صدر ٹرمپ کی یہ جو ریٹرک ہے اس کو دو طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ واقعی جو ہے جو کنونشنل حملوں کے ذریعے جو ہے ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو ان کے مشیر مشورہ دے رہے ہیں کہ، اور جو ہے لنسے گراہم یا اس قسم کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بھی تاریخ میں اپنا نام رقم کریں، تو اس میں یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایسا کوئی قدم اٹھائے، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ اسرائیل یہ کر سکتا ہے۔